السلام علیکم۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ارشد کے معاملے میں، ارشد شریف کے معاملے میں سو موٹو نوٹس لے لیا۔ ایک ایف آئی آر کا اندراج بھی ہو گیا، لیکن اصل امتحان یہ نہیں ہے کہ سو موٹو نوٹس ہو گیا اور ایک ایف آئی آر درج ہو گئی ہے۔ اصل امتحان یہ ہے کہ جن لوگوں نے ارشد کو شہید کیا ان لوگوں کو ڈھونڈا جائے، وہ قاتل تھے کون، ان کا نام سامنے لایا جائے۔ جو اس کے خلاف 13 ایف آئی آر درج ہوئیں، اور وہ ایک ارشد نہیں ہے، کافی سارے ارشد شریف ہیں جن کے اوپر اسی طرح ایف آئی آر درج ہوئیں۔ کسی کو پاکستان چھوڑ کے جانا پڑا، کسی کو اپنی جان کے لالے پڑے۔ وہ وجوہات تلاش کی جائیں۔ جو سیاسی حکومتیں گھٹنوں کے بل زمین پر گر پڑتی ہیں، 13 15 20 ایف آئی آر درج ہو جاتی ہیں، ان کو پتہ نہیں چلتا کہ ایف آئی آر کیسے درج ہو رہی ہیں، کون درج کروا رہا ہے۔ ملٹیپل ایف آئی آرز ہیرسمنٹ ہے، اور اس ہیرسمنٹ کا دفاع کوئی ایک انڈیویجول نہیں کر سکتا۔ مطلب مجھے کوئی کہے کہ میں دفاع کر سکتا ہوں، میں نہیں کر سکتا۔ میں لائیو ٹی وی پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں کہ آپ میرے پہ 15 20 ایف آئی آر درج کروا دیں، تو کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ میں ان کا دفاع کر سکوں۔ تو کافی سارے لوگ اس کا شکار ہوئے۔ ہمیں اس طریقہ کار کو، اس روش کو ڈھونڈنا پڑے گا کہ محرکات کیا ہیں، پھر وہ کیا محرکات تھے جن کی بنا پہ اسے یو اے ای سے کینیا جانا پڑا، اور کینیا میں اس کو اسیسینیٹ کرنے والے کون لوگ ہیں، اس کے پیچھے کون ہیں۔ جب تک ہم اصل وجوہات تلاش نہیں کریں گے تب تک یہ بات ادھوری رہ جائے گی۔ سپریم کورٹ کو میں شاباشی آن ایئر بیٹھ کے دوں گا جس دن وہ اس کے اصل محرکات کی تلاش کرنے کی کوشش کرے گی۔ اس کی ماں کا بیان ریکارڈ کریں، اس کی ماں کو پتہ ہوگا کہ اس کے بیٹے کے ساتھ کیا ہوا، اس کے بیٹے کے ساتھ پاکستان چھوڑنے سے پہلے کیا واقعات پیش آئے، کس قسم کا دباؤ تھا، اگر کوئی دھمکی تھی تو وہ کہاں سے تھی، اگر کسی اٹیک کا خطرہ تھا تو وہ کہاں سے تھا۔ یا یہ بات اس کی ماں کو پتہ ہوگی یا اس کے بیوی بچوں کو پتہ ہوگی۔ میں آؤٹ سائیڈر، میں تو اس سے ملتا ہی کبھی کبھار تھا، تو میں تو صحیح بندہ نہیں ہوں جو بتا سکوں۔ بہت سے لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ارشد سے بڑے قریبی تعلق والے تھے، ان کو پتہ ہے کہ وہ کیا ہوا، تو ان لوگوں کو اب سامنے آ کے اپنا بیان ریکارڈ کرنا چاہیے۔ اس کی آرگنائزیشن ARY کو آ کے اپنا بیان ریکارڈ کرنا چاہیے۔ ایک بندہ معصوم تھا، اس کو جس طریقے سے مارا گیا، میرا نہیں خیال ہے کہ وہ یہ جو کچھ اس کے ساتھ ہوا وہ ڈیزرو کرتا تھا کہ اس کے ساتھ کیا جائے۔ اللہ نے اس کے جنازے کے اوپر بڑی رحمت کی، جتنا بڑا جنازہ اس کا ہوا ہے شاید ہی کسی کا ہوا ہوگا، تو وہ تو بخشا گیا، اس کی تو آخرت بہتر ہوگی، سنور گئی۔ لیکن جو مارنے والے ہیں ان کا احتساب ضروری ہے، ان کو ڈھونڈنا بھی ضروری ہے، ان کو سزا دینا بھی ضروری ہے۔ تو یہ سپریم کورٹ کے ججوں کا فرض ہے، اگر سو موٹو لیا ہے تو اس معاملے کو انجام پذیر کریں، اس کے منطقی انجام تک پہنچائیں، جو اصل کلپریٹس ہیں ان کو ڈھونڈنے میں اس کی فیملی کی مدد کریں۔ اس کی جزا ملے گی انہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور جو اس کے اوپر مٹی ڈالنے کی کوشش کرے گا، اس کو چھپانے کی کوشش ملے گا، اس کو اللہ کی طرف سے سزا ملے گی۔ میرا اس پہ ایمان بڑا پختہ ہے، اور اگر لوگوں نے اس کے معاملے میں انصاف نہ کیا تو وہ قصوروار ہوں گے، اس کو سزا ملے گی۔ دوسرا معاملہ پاکستان کے سیاسی حالات کا ہے۔ اسمبلیاں توڑنے کی گیم چل رہی ہے، لیکن اسمبلیاں گیم توڑنے کے ساتھ ساتھ وہ سیاسی پلیئر جو عام طور پر روایتی طور پر مختلف مواقع کے اوپر حکومت بننے یا توڑنے کے عمل میں اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہیں، ان کی طاقت ابھی بھی نظر آ رہی ہے۔ عمران خان آسانی سے پنجاب اسمبلی ڈیزالو نہیں کر سکیں گے، یہ ہر گزرتے دن کے ساتھ بات کلیئر ہوتی جا رہی ہے۔ کاف لیگ جیسے جیسے اپنی پوزیشن واضح کرتی ہے، ویسے ویسے اس کی پوزیشن کی وضاحت کے ساتھ ساتھ نئے سوال بھی سامنے اٹھ کے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ کیا ابھی اسمبلیاں توڑ دینا کاف لیگ کو پنجاب میں سوٹ کرتا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب میرے خیال میں تو نفی میں ہے۔ چودھری پرویز الہی اور چودھری مونس کے بیانات کے بعد اس میں دو رائے نہیں ہے کہ وہ فوری طور پر اسمبلی توڑنے کے حق میں نہیں ہے۔ ان کا دل یہ ہے کہ اسمبلی ابھی چلے، آئندہ کا وہ بجٹ اعلان کریں اور اس کے بعد جائیں۔ یہ تقریباً وہی پوزیشن ہو جاتی ہے جو PDM کی پوزیشن ہے۔ PDM بھی چاہتی ہے کہ اسمبلیاں کھینچ تانچ کے بجٹ تک تو لے جائیں، اس کے بعد چاہے مہینہ جلدی الیکشنز ہو جائیں، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ پاکستان تحریک انصاف کی سیاست اس سے بالکل الٹ ہے۔ وہ چاہتے ہیں کل کی جاتی اسمبلی آ جائے، اور جو پاپولیرٹی ابھی عمران خان کو اینٹی اسٹیبلشمنٹ اور اینٹی امریکہ بیانیے کے اوپر ملی ہے، اس بیانیے کے اوپر کیپٹلائز کرتے ہوئے وہ الیکشن میں چلے جائیں۔ 6 ماہ تک، اگلے 6 ماہ تک وہ اپنے اس بیانیے کو لے کر نہیں چل سکیں گے۔ وہ اب کسی کو میر جعفر میر صادق کہہ کے نہیں للکاریں گے۔ نیا آرمی چیف ہے، اس سے بنا کے وہ رکھنا چاہیں گے۔ امریکہ کے مخالف بیانیے سے وہ 4 قدم پہلے ہی پیچھے ہٹ چکے ہیں، اور دوبارہ وہ قدم اس طرف نہیں لے کر جائیں گے۔ نہ اسٹیبلشمنٹ سے نئی لڑائی کھولیں گے، نہ امریکہ کے ساتھ محاذ گرم رکھیں گے۔ تو شاید ان کے لیے
اولین ترجیح یہ ہوگی کہ یہ مارچ کے مہینے میں روزوں سے پہلے الیکشنز ہو جائیں، جس کے چانسز بہت تھوڑے ہیں۔ تو آج کے پروگرام میں اس پہ بھی ڈسکس کریں گے کہ عمران خان کی سیاست ان کے لیے کیا رنگ لے کر آئے گی، اور اگر ابھی انتخابات نہیں ہوتے، 6 ماہ بعد یا 8 ماہ بعد ہوتے ہیں، تو پھر کیا اپنے اس بیانیے کے اوپر، جس کے اوپر وہ 7-8 ماہ سے سیاست کر رہے تھے، اس کے اوپر مزید سیاست کریں گے، یا اس کو کوئی فائن ٹیون کرنا پڑے گا، کوئی نئی شکل دینی پڑے گی؟ کیونکہ اس پہ کیپٹلائز کرنے کا یہ مطلب ہوگا کہ آپ نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنی لڑائی مستقل برقرار کر کے رکھی، اور اسٹیبلشمنٹ سے لڑ کے آج فواد چودھری کا بیان ہے کہ وہ کوئی افورڈ نہیں کر سکتا مستقل لڑائی، وہ بھی شاید پی ٹی آئی بھی مستقل اس لڑائی کو افورڈ نہیں کر سکے گی، انہوں نے جتنا کھیلنا تھا اس کے اوپر کھیل چکے، اب وہ اس سے آگے بڑھنا چاہیں گے، تو آگے بڑھنے کے لیے انہیں ایک نئے سیاسی بیانیے کی ضرورت ہوگی۔ وہ نیا سیاسی بیانیہ کیا ہو سکتا ہے؟ یہ دونوں موضوعات کے اوپر آج کے پروگرام میں بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ مہمان شخصیت ہیں شعین صاحب، معروف ماہر قانون ہیں۔ شعیب صاحب بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں۔ ارشد والے معاملے سے شروع کرتے ہیں۔ ارشد شریف کا معاملہ آخر کار سپریم کورٹ نے سو موٹو تو لے لیا، لیکن کیا حقائق منظر عام پر آ پائیں گے؟ دیکھیں ندیم صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ دیر آیت درست آیت۔ میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کو یہ ایشو پہلے ٹیک اپ کر لینا چاہیے تھا، بلکہ اس وقت ٹیک اپ کرنا چاہیے تھا کہ ارشد شریف کی زندگی میں جب اس نے خط لکھا چیف جسٹس آف پاکستان کو، پریزیڈنٹ آف پاکستان کو، کہ اس کی زندگی کو خطرہ ہے، اس وقت اگر سو موٹو نوٹس لیا جاتا، اس وقت جو 13 یا 15 ایف آئی آریں اس کے خلاف کٹی تھیں، اگر اس پہ نوٹس لیا جاتا تو میرا خیال ہے کہ شاید آج وہ ہمارے درمیان موجود ہوتا۔ آپ نے صحیح فرمایا، حق سچ کی جنگ لڑتے ہوئے وہ شہید ہو گیا، اللہ اس کی مغفرت کرے، لیکن بات یہ ہے کہ پیچھے سوال چھوڑ گیا، پیچھے نظام انصاف پہ اتنا داغ چھوڑ کے گیا ہے کہ نظام انصاف کے سب سے بڑے سربراہ چیف جسٹس آف پاکستان جو آج 5 رکنی بینچ بنایا ہے، ان کے اوپر بھاری ذمہ داری عائد ہو گئی ہے کہ یہ ہیومن رائٹس وائلیشن کا کیس بھی ہے، فنڈامنٹل رائٹس کی انفورسمنٹ کا کیس بھی ہے، جس کے سب سے بڑے کسٹوڈین سپریم کورٹ آف پاکستان ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات بڑی اہم ہے کہ صرف ایف آئی آر کٹ جانا کافی نہیں ہے، سپریم کورٹ اس بات کو یقینی بنائے کہ ہم واقعی ان قاتلوں تک پہنچ سکیں گے، کیونکہ جنہوں نے ایگزیکیوٹ کیا وہ تو کینیا میں سامنے نظر آ گئے، یا جو اس کے کردار تھے، جو پیچھے پلانرز تھے جنہوں نے اس کو اس ملک سے بھاگنے پہ مجبور کیا، اس کو مجبور کیا وہ ملک چھوڑ کے جائے، اس کو مجبور کیا یو اے ای سے اس کو نکالا جائے، وہ ہیونگ نو آپشن وہ کینیا چلا گیا اپنی زندگی اور جان بچانے کے لیے، اور اس کے بعد یہ پیچھے پلاننگ کے اور سازش کے تانے بانے تو پاکستان کے ساتھ ہے، اس کے نیچے وہ جی آئی ٹی بنائی جائے، اس جی آئی ٹی کے ساتھ جیو فینسنگ کے انویسٹیگیشن کے ایکسپرٹس جو انڈیپینڈنٹ ہوں اور انٹرنیشنل لیول کی رپورٹ رکھتے ہیں۔ یہ ساری رپورٹ سپریم کورٹ کو طلب کرنی چاہیے نا، یہ وزارت داخلہ سے یہ رپورٹس منگوانی چاہیے کہ بتائیے آپ کے پاس اطلاع ہے کہ جو کچھ آج تک آپ نے کیا ہے وہ لے کر آئیں، اور وہ اوپن کورٹ کے اندر وہ چیزیں پریزنٹ کی جائیں۔ بالکل ٹھیک بات ہے، اور سچ اور جھوٹ سب کے سامنے، قوم کے سامنے، اور سب سے بڑھ کر یہ، اور اس کی ماں کا بیان ریکارڈ ہونا چاہیے، وہ اس بیان کی روشنی میں ایف آئی آر ہونی چاہیے تھی۔ احسن اقبال صاحب وفاقی وزیر منصوبہ بندی بھی ہمارے ساتھ ہے، آپ کو خوش آمدید کہوں گا پروگرام میں۔ ارشد کے معاملے میں آج ایف آئی آر کٹی ہے، اور میں دل کی گہرائیوں سے دعا مانگتا ہوں کہ اس معاملے میں انصاف ہو، یہ کوئی مٹی پاؤ کام نہ ہو، انصاف ہو اس معاملے میں، سچ سامنے آئے۔ لیکن میں پیچھے مڑ کے دیکھوں تو حامد میر والا واقعہ، ابصار عالم کا واقعہ، متی اللہ جان، رضوان رضی، لمبی لسٹ ہے، میں اسد طور ہے، پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں، کسی کو گولی ماری گئی اس کا مذاق اڑایا گیا، کسی کو گھر جا کے گھس کے مارا گیا اس کا مذاق اڑایا گیا، کسی کو اٹھا کے شمالی علاقہ جات کی سیر کرائی گئی اس کا مذاق اڑایا گیا۔ اس کے اوپر نہ سرکار رسپانسبلٹی لیتی ہے، سرکار کہتی ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کیا ہوا، کس نے اٹھا لیا، ایجنسیوں کی طرف انگلی اٹھتی ہے تو وہ کہیں گے کہ وزارت داخلہ بیٹھی ہے، اس سے جواب لو۔ کسی کو اونرشپ لینی چاہیے، اپنے جرنلسٹوں کو اس طریقے سے آپ ہراساں کر کے مار کے آپ پاکستان کو مضبوط نہیں کرتے، پاکستان کو کمزور کر رہے ہیں آپ۔ نہیں، میں بالکل آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ جرنلسٹ جو ہیں، اور ان کو بھی سلام کرنے کو ہمارا فرض ہے کہ جنہوں نے ان تمام حالات کے باوجود پاکستان میں جمہوریت کی، آئین کی حکمرانی کی آواز کو دبنے نہیں دیا، اور مجھے اس کو کہنے میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ سیاسی جماعتوں سے بھی زیادہ اگر پاکستان میں آئین کی حکمرانی اور فریڈم آف ایکسپریشن کے لیے کسی نے جنگ لڑی ہے تو وہ پاکستان کے صحافی ہیں اور پاکستان کے وکلاء ہیں۔ تو جو ارشد شریف کا معاملہ ہے اس کے اوپر تو پوری قوم متفق ہے۔ وزیر اعظم نے سپریم کورٹ کو خاص طور پہ کہا تھا کہ فل کورٹ آپ ریفرنس اس کا ایک کمیشن بنائیں کی تحقیقات کرے، لیکن سپریم کورٹ نے آپ کے خط پہ کمیشن نہیں بنایا، اب انہوں نے سو موٹو لیا، پتہ نہیں اس کی بہتر وجہ نہیں معلوم ہوگی۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز پہ بھی غور ہونا چاہیے
کہ آج جو لوگ ارشد شریف کے مقدمے کو پیش کر رہے ہیں ان کے پاس 2 صوبائی حکومتیں تھیں. دیکھیے عمران خان صاحب کے پاس جو سیکیورٹی ہے وہ اس حد تک ہے کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے. ایلیٹ ان کے قبضے میں ہے, جو کاؤنٹر ٹیررزم فورس ان کے قبضے میں ہے. اگر ان لوگوں کے بقول ارشد شریف کو اتنا بڑا خطرہ لاحق تھا تو کیوں نہیں ان کو محفوظ رکھا گیا خیبر پختونخوا کی حکومت کی سیکیورٹی میں؟ کیوں نہیں ان کو محفوظ رکھا گیا پنجاب حکومت کی سیکیورٹی میں؟ اس وقت پنجاب کیوں حکومت نہیں حمزہ شہباز سے خیبر پختونخوا سے یو ہی گیا نا, تو کیپی حکومت تو خیبر بڑی واضح اکثریت کے ساتھ محمود خان کے پاس, لیکن پنجاب گورنمنٹ جو تھی وہ حمزہ شہباز. دیکھیے جو خیبر پختونخوا کی حکومت تو تھی نا, جب عمران خان صاحب کو گرفتاری کا خطرہ ہوا تو فوراً بھاگ کے پشاور چلے گئے اور پشاور میں انہوں نے محفوظ پناہ گاہ کے طور پہ قیام کیا جب تک کہ وہ یقین نہیں ہو گیا کہ گرفتار نہیں ہوں گے. تو کیا گورنر ہاؤس کے اندر ایک کمرے میں نہیں رکھا جا سکتا تھا؟ کیا چیف منسٹر ہاؤس کی نیکسی میں نہیں رکھا جا سکتا تھا؟ لیکن یہ محرکات تو احسن صاحب آپ کو جاننے کی کوشش کرنی چاہیے کہ اگر وہ خطرات ہماری کسی ایجنسی کی جانب سے تھے تو عدالت کے سامنے بتایا جانا چاہیے کہ اس ایجنسی کے اس اہلکار کی جانب سے یہ دھمکی تھی. عمران کے بھی علم میں تھا, محمود خان وزیر اعلیٰ کے بھی علم میں تھا, جا کے وہاں گواہی دیں اور پھر آپ اس آفیشیل کو پکڑ لیں, پھر اس کے اوپر رعایت نہ کریں. لیکن یہ سچ کوئی بولے تو صحیح, یہ بیانات سے تو میرے خیال میں اس کی فیملی کے ساتھ ہم ظلم کر رہے ہیں. جی اس کی ماں حیات ہے, اس کو سچائی جاننے کا حق ہے پورا. جو بھی اس معاملے کے محرکات ہیں اور شفاف تحقیقات ہونی چاہیے, اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے. اور میں جیسے آپ سے کہا کہ بات تو یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ ان کو باہر جانے پہ مجبور کس نے کیا, چونکہ پی ٹی آئی کی قیادت خود اس بات کا کریڈٹ لے چکی ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایک شخص کو اتنا خطرہ ہے تو آپ اسے کیوں نہیں اس کے اپنے حکومت کے زیر تمام علاقے میں جہاں آپ کے پاس پولیس ہے, اسپیشل پولیس ہے, کاؤنٹر ٹیررسٹ پولیس ہے, آپ تو اس کے ساتھ 100 سپاہی کا رکھ دیتے, 50 رکھ دیتے, جتنے بھی سیکیورٹی درکار ہیں, وہ محفوظ ہوتا. آج اس کو یہ حالات کا سامنا نہ کرنا پڑتا. سر یہ بیان انہیں دینا پڑے گا اب عمران خان کو. آپ شعیب صاحب آپ قانونی ماہر ہیں, لیکن اگر عمران کہتے ہیں کہ اس کی جان کو خطرہ تھا تو وہ خطرہ کس سے تھا اب عمران کو بتانا پڑے گا. کے پی حکومت کے علم میں تھا اگر تھریٹ ہے ارشد کو تو وزیر اعلیٰ کوئی بیان دینا پڑے گا. اگر وہ گواہی چھپائیں گے تو یہ غیر اسلامی بھی ہے, غیر شرعی بھی ہے, اور اس کی غیر اخلاقی بھی ہو جائے گا کیونکہ ایک شخص کی جان چلی گئی. دیکھیں میں تو یہ مطالبہ کرتا ہوں چیف جسٹس صاحب سے اور بینچ سے کہ آپ ایک ایسی انٹرنیشنل لوگوں کو بھی شامل کر کے ایک جی آئی ٹی بنائیں تاکہ انڈیپینڈنٹ تحقیقات ہوں اور وہاں سارے لوگ عمران خان بشمول جس کے پاس جو انفارمیشن ہے وہ ساری آنی چاہیے. یہ صرف عمران کو طلب کریں یا محمود خان کو طلب کریں خود سامنے آئیں تو جائیں گے. بالکل کیوں نہیں جانا چاہیے. اگر خود جانچ کوئی نہیں سکتا وہ تھرو ویڈیو لنک کے ذریعے اپنی سٹیٹمنٹ دیں. دیکھیں سچ تحریری بیان جمع کرایا جا سکتا ہے, لیکن بھی کرایا جا سکتا ہے, ویڈیو لنک کے ذریعے بیان ریکارڈ کروا کے وہاں بھیجنا چاہیے. بالکل کرنا چاہیے. نہیں سپریم کورٹ میں نہیں, یہ سپریم کورٹ نے آج ہی کہہ دیا ہے کہ ہم انویسٹیگیشن نہیں کریں گے. انویسٹیگیشن حکومت کا کام ہے یا ان ایجنسیوں کا کام ہے جن کی ذمہ داری ہے. اس پہ میں کہتا ہوں جی آئی ٹی بنائیں اور اس میں انٹرنیشنل ریپیوٹ کے لوگ ڈالیں اور ان لوگوں کے حوالے کریں جس پہ ان کی فیملی کو بھی ٹرسٹ ہو اور پھر اس کے پاس ساری چیزیں آئیں. دیکھیں نا ان کے اوپر تو ٹرسٹ انہوں نے مس ٹرسٹ کر دیا ہے نا موجودہ جو بھی انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز ہیں. دیکھیں ایف آئی آریں کس نے کاٹی ہیں, اسی ایف آئی اے نے. اسی ایف آئی اے کو آپ نے دے دی ہیں تحقیقات. سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے نتیجے میں ایک ایشو کے اوپر صرف ایک ایف آئی آر کر سکتی ہے. آج بھی اسٹیٹ جو کچھ کر رہی ہے وہ آپ کے سامنے, صرف اس کے خلاف 13 یا 15 ایف آئی آریں نہیں کٹیں. آج اعظم سواتی کے خلاف 37 ایف آئی آریں کٹ گئیں ایک ہی کاز پہ. یہ نہیں ہونا چاہیے, یہ ہراسمنٹ میں آتا ہے, اٹ از رانگ. آپ بات یہ ہے کہ جو لوگ اس کے ذمہ دار تھے, اس کے خلاف اس کی لائف کو تھریٹ تھی یا اس کی لبرٹی کو وہ کرٹیل کرنا چاہتے تھے, تو آج انہی کو آپ تفتیش دے دیں گے تو وہ تفتیش فیئر کیسے ہوگی؟ لیکن آپ ایک منتخب شخص ہیں, احسن اقبال ہیں, اس سے کسی شخص کی ذمہ داری لگائیں جو پارلیمان کے اندر بیٹھا ہے, وفاقی وزیر ہے, وہ ذمہ داری اٹھا سکتا ہے, پارلیمان میں رپورٹ لے جا سکتا ہے, وہ رپورٹس لیں آپ کو دیں, آپ مانیں انہیں. دیکھیں ان کا رول نہیں ہے کہ یہ انویسٹیگیٹنگ ایجنسی کا کے نیچے کام کر سکتے ہیں. یہ کیا چاہتے ہیں دیکھیں نا, میں یہ کہتا ہوں کہ جی آئی ٹی بنائیں, ان سے بھی سن لیتے, اور جس کے اوپر ٹرسٹ ہو اس کی فیملی کو, صحافیوں کو, تاکہ انڈیپینڈنٹلی وہ ادارہ وہ جی آئی ٹی کام کرے اور سچ سامنے آ سکے. احسن صاحب دیکھیے جی آئی ٹی ملک کے اداروں کی بنے گی نا, آپ ملک کے اداروں کی بنائیں گے, لیکن جیسے آپ نے ابھی کہا کہ سب سے پہلے اگر کوئی بھی تفتیش ہونی ہے, کوئی انویسٹیگیشن ہونی ہے, تو جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے پاس ساری معلومات ہیں,
ان کا فرض ہے کہ وہ اپنی معلومات اپنے بیان کی صورت میں تفتیش کے سامنے رکھیں. تو اگر عمران خان صاحب اور اسی طرح مراد سعید صاحب اور پتہ نہیں کون کون پی ٹی آئی کے لوگ ٹی وی پہ آ کر فیصل واڈا دعوے دار ہیں کہ ان کے پاس علم کہ سارے کہتے رہے کہ جی ہم کو سب پتہ ہے کیسے سازش ہوئی, کس نے سازش کی, تو دیں ایک بیان دیں نا, وہ ایک اپنا ایفیڈیوٹ کے اوپر بیان دیں کہ ہمارے پاس یہ ثبوت ہے اور اس کی بنا پہ ہم یہ واقعات تفتیش کے سامنے لانا چاہتے ہیں. تبھی پھر ان چیزوں کو پروب کیا جا سکتا ہے نا. جب تک آپ خالی بیان بازی کریں گے اور خالی ایک چیز کا سیاسی فائدہ اٹھانے کے لیے استعمال کریں گے, اور جب تک آپ یہ بھی ایکسپلین نہیں کر پائیں گے کہ اگر آپ کو پتا تھا کہ اس کو اتنا خطرہ ہے تو آپ نے اس کو اپنے ملک کے اندر کیوں نہیں سیکیورٹی دی؟ آپ کے پاس پوری صوبائی حکومت تھی, آپ اس کی جان اور مال کا تحفظ کر سکتے تھے, آپ نے کیوں نہیں کیا؟ اس ذمہ داری سے آپ کیوں فرار ہوئے؟ احسن صاحب, لیکن آپ کا ذاتی مفاد, آپ کی پولیٹیکل مفاد اس بات سے جڑا ہوگا کہ اس معاملے میں حقائق جانے جائیں. آپ لوگوں کے ساتھ خود جس طریقے سے وکٹمائزیشن کی گئی 4 سال, آپ کو پکڑ کے جیلوں میں ڈالا جاتا تھا, کبھی آپ عمران کی طرف انگلی اٹھاتے تھے, کبھی ایک ایجنسی کے بڑے اعلیٰ عہدیدار کی طرف انگلی اٹھاتے تھے, اب تو وہ بھی وہاں موجود نہیں ہے. لیکن اگر اس کے پیچھے بھی کوئی ایجنسی تھی, کوئی ادارہ تھا, کوئی ایک بندہ تھا, تو اس کو ڈھونڈ نکالیں, اس میں آپ کا بھی بھلا ہے. ندیم صاحب, یہ فیل کسی بھی طرح جسٹیفائیبل نہیں ہے, کسی نہ معاشرے کے اندر ہے نہ کسی ملک کے اندر ہے. ہم ایک ڈیموکریٹک کنٹری ہیں, لہٰذا ہم تو سب چاہتے ہیں, کوئی شخص جو ڈیموکریٹ ہے وہ یہ چاہے گا کہ اس کی شفاف تحقیقات ہونی چاہیے اور اس طرح کے واقعات کسی ملک کے لیے ڈیفینڈیبل نہیں ہیں. لیکن میں پھر یہ بات دہراؤں گا کہ اگر یہ بات آگے بڑھانی ہے تو سب سے پہلے عمران خان صاحب کو اپنا ایفیڈیوٹ دینا پڑے گا کہ ان کے پاس کیا معلومات ہیں, تاکہ ان کو جو انویسٹیگیٹنگ ادارے ہیں وہ اس کے اوپر تفتیش کر سکیں, ان کی تحقیقات کر سکیں ان واقعات اور محرکات کی. لیکن اگر وہ اپنی انفارمیشن کو اپنے پاس رکھیں گے اور پھر گلا کریں گے کہ جی یہ تفتیش نہیں ہو رہی, تحقیقات نہیں ہو رہی, تفتیش تحقیقات معلومات کے اوپر ہوتی ہے نا. اگر آپ اپنی معلومات شیئر نہیں کریں گے تفتیش کے ساتھ, انہیں ریکارڈ پہ نہیں لائیں گے, تو کس چیز کی تحقیقات ہوں گی؟ اگر شعیب صاحب, اگر حکومت نے جو خط لکھا تھا کہ فل کوڈ بنا کے ایک کمیشن بنا دیں, تو وہ بہتر راستہ نہیں ہوتا؟ وہ ریکارڈ بھی کر لیتے ساری ایویڈنس وغیرہ جو تھی اور معاملہ آگے بڑھ جاتا. فل کوڈ کا تو ان کی ریکویسٹ تو جا سکتی ہے, لیکن ممکن نہیں ہوگا کہ وہ کئی مہینوں کے لیے پورا سپریم کورٹ جو ہے سارا کام چھوڑ کے صرف اس کے لیے بیٹھ جائے. ہاں, یہ ہو سکتا تھا کہ جس طرح قاضی فائزہ صاحب سینئر موسٹ جج ہیں اور وہ ان کی سربراہی میں کمیشن ہو جاتا, کیونکہ 2 کمیشن وہ آلریڈی ہیڈ کر چکے ہیں, میمو گیٹ والا اور کوئٹہ کے جو وکلاء کی شہادت ہوئی تھی, بہت زبردست رپورٹ تھی, بڑی زبردست, اور وہ پبلش بھی کرائی ہم نے, سپریم کورٹ کے آرڈر کا حصہ بنوائی. تو چونکہ سر اگر ایسا کام کیا جاتا جسے پرائم منسٹر خط بھی لکھ چکے ہیں تو بہتر زیادہ بہتر ہوتا. مجھے بڑی حیرت ہو رہی ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب پر ان کو اتنا اعتماد ہو رہا ہے. یہ وہی قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں جن کو نوکری سے نکلوانے کے لیے پی ٹی آئی حکومت نے کوئی جتن نہیں چھوڑا تھا. ہم نے تو جس طریقے سے ان کے خلاف ریفرنس بنایا, پوری تحریک چلائی. کدھر چلایا جی؟ عمران میں اپنی بات کر رہا ہوں, میں عمران خان نہیں ہوں, میں وکیل بطور پریزیڈنٹ صاحب ہائی کورٹ بار کی بات کر رہا ہوں. اور وہ ہائی کورٹ بار بینگ ممبر پاکستان بار کونسل, میں نے ان کے حق میں پوری کمپین چلائی, ان کے حق میں سٹیٹمنٹس دی کہ وہ ویری آنیسٹ انڈیپینڈنٹ کمپیٹنٹ جج ہے. پی ٹی آئی نے غلطی کی ہوگی, کس نے نہیں کی, میں تو ذمہ داری نہیں لے سکتا نا کسی. قاضی فائز عیسیٰ نے جس دن فیض آباد نہیں ہوگا, میں کہہ رہا ہوں میرا مطالبہ ہے, یہ بار پریزیڈنٹ میرا مطالبہ ہے, فیض آباد دھرنے والا, فیض آباد دھرنے کا جو آرڈر تھا نا, اس کے اوپر ان کے اوپر کیس بننا ہی بننا تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ سے جان چھڑاؤ, کیونکہ فیض آباد دھرنے میں جو جن کا نام آ گیا تھا انہوں نے حکم جاری کر دیا تھا, مسائل شروع ہو گئے. شوکت صدیقی صاحب نے سٹارٹ کیا تھا یہ دھرنا فیض آباد. شوکت صدیقی صاحب کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ اس کے بعد انہوں نے وہ اسپیچ کی اور اس کے بعد وہ آؤٹ آف دی جاب ہو گئے. سملرلی قاضی فائزہ صاحب نے جو فیض آباد دھرنا والا کیس دیا 2018 سی ایم آر کا, اس کے بعد ان کے خلاف پروسیڈنگز سٹارٹ ہوئی. تو ہم تو میلافائڈ ہی کہتے ہیں اس کو. یہ میلافائڈ ہے. تو عمران خان اس کا حصہ کیا تھا؟ یہ سہولت کاری کیوں دے رہے تھے؟ میں تو اس کے اوپر شدید اعتراض کر دیا ہے. میں اس پہ نہیں, کوئی کلیریفیکیشن نہیں. کلیریفیکیشن اس سٹیج پہ کی جب سپریم کورٹ نے اس کیس کو اٹھا کے باہر پھینک دیا تھا. اب پچھتائے کیا ہوتا ہے؟ پہلے کہنا تھا غلط ہے. قائل ہوں کہ دیکھیں ریفرنس بنایا, انکم ٹیکس کے ڈپارٹمنٹ کے اندر خصوصی طور پہ, یہ ہمارا سبجیکٹ میٹر نہیں ہے, ہم سبجیکٹ میٹر ہمارا یہ ہے عمران خان صاحب کہ وہ ایک انڈیپینڈنٹ کمپیٹنٹ جج ہے. میرا مطالبہ ہے کہ یہ شرمناک سربراہی میں بنائیں. یہ شرمناک حرکت ہے جس کے لیے پی ٹی آئی کو قوم سے معذرت کرنی چاہیے. یہ درست نہیں تھی, کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ کو صرف اس لیے اس وقت نشانہ بنایا کہ وہ ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ ایک پوزیشن انہوں نے لے لی تھی, فارمر ڈی جی آئی کا اس میں نام آ گیا تھا, تو عمران خان بھی ساتھ کھڑے تھے جم کے, جی کیوں جنرل فیض کا نام کیوں آ گیا.
گیا. یہی تھا نا فیض آباد دھرنے کی ججمنٹ میں نام آ گیا تھا کہ سگنیچر تو آپ کو سپورٹ کر رہا ہوں جو آپ کہہ رہے ہیں. تو پھر عمران اس کا حصہ کیوں بن گیا تھا؟ عمران اس کا حصہ کیوں بن گیا تھا؟ میں اس میں ایک تھوڑی سی ڈفرینٹ رائے بھی آپ لے لیں. ڈفرینٹ آئے گا اس جج کے پلے کو چھوڑا نہیں, اس کی وہ خاتون کو وہ عدالتوں کے کٹہرے کے چکر لگواتے رہے. میری بات سنیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ میں علوی صاحب کا ایک انٹرویو پڑھ رہا تھا, اس نے کہا جی میرے پاس ایک ایویڈنس آئی تو میرے پاس دو آپشن تھے, یا تو اس فائل پہ دبا کے رکھ لوں یا اس کو میں سپریم جوڈیشل کونسل میں بھیج دوں. سپریم جوڈیشل کونسل میں بھیجی, انہوں نے پٹیشن فائل کی اور پٹیشن میں ہم سب سپریم کورٹ بار ایسوسیشن سمیت ہم سب پارٹی بنے اور ہم نے پٹیشن فائل کی اور ہم نے کہا کہ نہیں, حامد خان صاحب لیڈنگ کونسل تھے ہمارے گروپ کے جو ہیں, رشید رضوی صاحب لیڈنگ کونسل تھے ہمارے گروپ کے جو ہیں, ہم نے منیر ملک ہمارے سابق صدر سپریم کورٹ بار جو ہیں وہ اس میں لیڈنگ کونسل تھے, اور ہم سب نے پورے پاکستان میں تحریک چلائی اور ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوئے. اور ہماری رائے کیا تھی, وہ ملنا پسند نہیں تھے کرتے درمیان میں کئی سال. آپ وہ جب وہ کنٹمپٹ والا کیس لگا ہوا تھا تو دوبارہ آپ ہی لوگوں نے صلح کروائی ہے. خان صاحب جو ہیں ان کے ڈفرینس آف اوپینین دیکھیں ہر جگہ پہ ہوتی ہے اور ہونی چاہیے, اور یہ ہماری جمہوریت کا خاصہ ہے. سر یہ مفاد پرستی کی سیاست ہے, اس میں جمہوریت پسندی کوئی نہیں تھی. ہم تو جمہوریت پسندی کے لیے کر رہے ہیں. احسن صاحب, جو قاضی فائزی صاحب کو ٹارگیٹ کیا گیا تھا, کیا وہ اس لیے ٹارگیٹ کیا گیا تھا کہ وہ بہت کرپٹ آدمی تھا, یا اس لیے کیا گیا تھا کہ اس نے فیض آباد جیسی ایک آرڈر لکھ دیا تھا؟ میرے نزدیک تو ان کو صرف نشانہ بنایا گیا تھا. عمران خان صاحب نے غالباً, آپ جو فیض آباد کی طرف ریفر کر رہے ہیں, اس وقت میں انٹیریئر منسٹر تھا, تو اسی چیز کی بنا پر ان کو نشانہ بنایا گیا کہ انہوں نے ایک بہت بولڈ ججمنٹ لکھی تھی. اس کے علاوہ کوئی وجہ نہیں, اور کوئی وجہ نہیں نظر آتی. ایک بریک لے لیں جی, بریک کے بعد آپ کو ایک سٹیٹمنٹ بھی سنائیں گے جس کی طرف ابھی شعیب صاحب اشارہ کر رہے تھے کہ عمران خان نے بعد میں اپنی غلطی کا احساس کر لیا, اور اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں. پہلے وہ اس کا حصہ بنتے تھے, جب وہ گزر جاتا ہے سب کچھ ختم ہو جاتا ہے, پھر وہ کہتے ہیں میں نے تو غلطی کر لی تھی. بریک لے لیں, بریک سے واپسی پہ اس پہ بات کریں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. پاکستانی سیاست تضادات سے بھری ہوئی ہے. تمام جماعتیں جب اپوزیشن میں پڑی ہوتی ہیں تو اس وقت جمہوریت زندہ باد کے نعرے لگاتی ہیں, جب حکومت میں بیٹھی ہوتی ہیں تو پھر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر سب کچھ سیاہ سفید جو کچھ مرضی کر گزرے اس وقت ان کی آنکھیں بند ہوتی ہیں. عمران خان کی سیاست بھی باقیوں سے مختلف نہیں ہے. بے شمار مواقع کے اوپر وہ کچھ کر چکے ہیں جو جمہوریت کی روح کے مطابق نہیں ہے. اپوزیشن کو پکڑ کے جیلوں میں ڈالنا یہ جمہوریت کبھی نہیں رہی. لیکن عمران خان 3.5 سال یہی کام کرتے رہے. بعد میں کہا نیب تو میرے نیچے تھی نہیں, اس کو تو اسٹیبلشمنٹ کنٹرول کرتی تھی. اور اسی نیب کی وہ اگر آپ کو یاد ہو تو ایک ویڈیو آ گئی تھی ایک خاتون کے ساتھ, اور ایک عام تاثر یہی تھا کہ اسی ویڈیو کو بنیاد بنا کے اپوزیشن کے بہت سے لوگوں کو اندر کیا گیا. تو یہ پاکستان آگے کرنے کا, پاکستان کو مضبوط کرنے کا راستہ نہیں تھا. عمران خان کے کچھ بیانات آپ کو دکھاتا ہوں جہاں سے آپ کو ریفلیکشن ملے گی کہ قاضی فائزی صاحب یہ تو غلطی ہوگی, ایکسٹینشن یہ تو میں نے غلطی کر لی. ایک موقع نہیں ہے, 10 موقع ہیں, لیکن اس وقت احساس ہوتا ہے جب سب کچھ تباہ ہو. پی آئی اے بٹھا دی, خان صاحب اور خان صاحب کے وزیر کے بیان لیں, لیکن وہ اس وقت احساس ہو رہا ہے جب سب کچھ تباہ ہو گیا. پورے یورپ میں پی آئی اے کے جہاز بند ہو گئے, پھر کہہ رہے ہیں وہ غلطی ہو گئی تھی. چیف الیکشن کمشنر خود لگایا, اب کہہ رہے ہیں وہ غلطی ہو گئی تھی. فائز عیسیٰ کے اوپر ریفرنس خود بھیجا, پریزیڈنٹ صاحب نے اس کو آگے بھیجا, اب کہہ رہے ہیں وہ غلطی ہو گئی تھی. لیکن اس وقت جب سب کچھ ختم ہو گیا, ایکسٹینشن کے اوپر 3.5 سال پوری قوم کو نا وہ گھوٹ کے پلاتے رہے سیم پیج, اب کہتے ہیں وہ غلطی ہوگی, کسی کو ایکسٹینشن نہیں دینی چاہیے. اور ابھی 4 ہفتے پہلے پورا زور لگایا کہ اس کو 8 مہینے کی ایکسٹینشن ہو جائے, پورا زور لگایا, وہ چل نہیں سکا. تو پتہ نہیں یہ سیاست کرنے کا یہ کون سا دستور ہے, کیونکہ سیاست میں کچھ اصول و ضوابط ہوتے ہیں جو پاکستان میں ایٹ لیسٹ ان کا اطلاق نہیں ہوتا, باقی دنیا میں ہوتا ہے. احسن صاحب, یہ طرز سیاست جمہوریت کو مضبوط کرنے والا نہیں ہے. معذرت. بالکل آپ نے ٹھیک کہا, اور میرا خیال ہے کہ اگلے الیکشن کے بعد عمران خان صاحب ایک اور غلطی مانیں گے کہ مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی کہ میں نے بہت ہی منفی سیاست کی. دیکھیے اب پاکستان جہاں پہ کھڑا ہے, ہم سب کو مثبت سوچ کے ساتھ آگے کا سوچنا ہے. اس وقت جو انٹرنل اکانومی کے حالات ہیں وہ آپ بہتر جانتے ہیں, جو کچھ ہمیں ملا ہے اور جس سے ہم نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس سے بڑا سیریس چیلنج آج پوری دنیا کی گلوبل اکانومی بدترین کرائسس میں ہے. ہر امریکہ سے یورپ آپ معیشت دیکھیں, وہاں سے چیخیں اٹھ رہی ہیں. انٹرسٹ ریٹ وہ بڑھا رہے ہیں تاکہ انفلیشن کو کیسے کنٹرول کریں. ریسیشن کی پیشن گوئیاں ہو رہی ہیں کہ 2023 میں ریسیشن کس حد تک دنیا کو ہٹ کرے گا. اور 40 ڈیولپنگ اکانومیز ہیں جن کو وہ کہہ رہے ہیں کہ دے آر آن دا ورج آف بینکرپسی, چونکہ ان کے جو ڈیفیسٹس ہیں وہ اتنے بڑھ جائیں گے کہ ان کے لیے بہت مشکل ہوگا. تو یہ ایسے حالات نہیں ہیں کہ جہاں ہم ایک دوسرے کے ساتھ ٹانگیں کھینچنے کی سیاست کریں. اس وقت تو بڑے تحمل کے ساتھ ہمیں اس ملک کے اندر استحکام کو برقرار رکھنا ہے, اور فیصلہ سازی جو ہے اس کو
برقرار رکھنا ہے، چونکہ مومنٹ ٹو مومنٹ آپ ایک بڑی ٹائٹ روپ پہ چل رہے ہیں اور ملک کو نکالنا ہے اس بحران کے ساتھ. تو اگر خان صاحب اسی طرح دھرنے کی سیاست پہ، اسی طرح کانفرنٹیشن کی سیاست پہ، اسی طرح پولرائزیشن کی سیاست پہ رہیں گے. آپ دیکھیے ابھی کشمیر کا الیکشن ہوا ہے، دونوں مرحلوں کے اندر اس کے باوجود کہ ان کی اپنی حکومت ہے وہاں پہ 30% سے زیادہ نشستیں پی ٹی آئی نہیں جیت سکی. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ لوگوں نے نیگیٹو پالیٹکس کو مسترد کر دیا. اس کا مطلب ہے کہ خان صاحب نے جو قومی اداروں کے خلاف مہم چلائی، جو آئین کے خلاف مہم چلائی، اس کو لوگوں نے مسترد کر دیا ہے. تو اس وقت خان صاحب کو ایک مثبت سیاست کے ساتھ سامنے آنا چاہیے. اتنے انہوں نے غلطیاں کی ہیں، مان لیں کہ اسمبلی چھوڑنا بھی غلطی تھی، تو ایک مثبت یو ٹرن لے کے اسمبلی میں آئیں، بیٹھیں. اور آپ کو نے احسن صاحب فارملی میرے خیال میں ایک وفد بھیج کے نا آپ چلے جائیں، ڈار صاحب چلے جائیں، ان کو دعوت دینی چاہیے کہ آپ مہربانی کریں اسمبلی میں آئیں، آئیے الیکشن ریفارم ڈسکس کریں کہ اگلے انتخاب کے اوپر سب کا یقین ہو. تو آپ چلے جائیں، ان سے ملیں. بالکل بالکل ہم تیار ہیں، بشرطے کہ وہ ہمیں ریسیو کرنے کے لیے تیار وہ کر لیں گے. آپ بڑے لگیں گے اگر جا کے ان کو دعوت بنا کر لے آئیں. میں تو مسلسل یہ کہہ رہا ہوں کہ خان صاحب کو کہنا چاہیے کہ مجھ سے یہ بھی غلطی ہوئی جو اسمبلی سے استعفیٰ دینے کی بات تھی، اور اس میں کوئی ایسا مذائقہ نہیں ہے کہ غلط چیزیں جہاں اتنی انہوں نے مانی ہیں اس کو بھی مان کے واپس آئیں، اسمبلی میں بیٹھ کے کنسنسس کریں. دیکھیے پاکستان کے لیے امپیریٹو ہے، میں کہتا ہوں امپیریٹو ہے کہ اگلا الیکشن غیر متنازع ہو. اگلے الیکشن کو قابل قبول بنانا سب کی ذمہ داری ہے، آپ کی بھی اور عمران کی. تو میں آپ کو دوبارہ استدعا کر رہا ہوں کہ آپ جائیے، اس کو دعوت دیجیے اور بنا کے اسمبلی میں لے آئیے. جی ہم جانے کے لیے تیار ہیں، ہمیں کوئی اس میں مذائقہ نہیں. شعیب صاحب، پہلی بات تو میں یہ کہوں کہ دیکھیں بڑا لیڈر وہ ہوتا ہے جو اپنی غلطی مانتا ہے. غلطی تو ان کے لیڈروں نے بھی کی، یہ بھی مانتے ہیں. باجوہ صاحب کی اپوائنٹمنٹ کہتے ہیں غلط ہے، ضیاء الحق کو چیف آف آرمی اسٹاف لگانا آؤٹ آف ٹرن، بھٹو صاحب کا وہ فیصلہ بھی غلط تھا. تو یہ غلطیاں تو سارے لیڈرز کرتے ہیں. تو یہ شہباز شریف صاحب جو زرداری صاحب کے بارے میں کہتے تھے، زرداری صاحب نواز شریف صاحب کے بارے میں کہتے تھے، سب ایک دوسرے کی غلطیاں آج مانتے ہیں کہ ہم سے غلطیاں ہوئی. میں کہتا ہوں وہ بڑا لیڈر ہوتا ہے جو غلطیاں مانے اور آئندہ کوشش کرے کہ ان غلطیوں کا دہرائے نہیں. یہ بات والی بات زیادہ مشکل ہے کیونکہ یہ غلطی ایک والی کہہ کے ایکسٹینشن نہیں کرنی چاہیے. ابھی 8 ماہ کی دوبارہ پوری کوشش کر رہے تھے، وہ میں نہیں جانتا، لیکن میرا یہ ہو رہی تھی، شک والی گنجائش ہی نہیں ہے. ہو رہی تھی تو اس کے پیچھے ان کا جو پوائنٹ آف ویو یہ تھا، پروبیبلی وہ یہ تھا، پوائنٹ آف ویو کوئی نہیں ہے سر، بیسیکلی چیز جو غلط ہے وہ غلط ہے. جو اپوائنٹمنٹ ہے وہ بندہ کرے جس کے پاس مینڈیٹ ہو، اور بقول عمران خان صاحب کے کہ ان کے پاس مینڈیٹ جو ہے وہ امپورٹڈ حکومت ہے، ان کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے، لہٰذا یہ مریخ سے ہیں. میں ان کی بات کروں، یہ اسی اسمبلی کا حصہ تھے نا 4 سال سے. وہ کہتے ہیں کہ نو کانفیڈنس موشن جس انداز میں آئی ہے، جس طرح لوٹاکریسی کو پروموٹ کیا گیا، جس انداز میں انہوں نے حکومت بنائی ہے، میں ان کی بات کر رہا ہوں. یہ ان لوٹوں کے اوپر نہیں کھڑی حکومت، میں ان کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں میں ان کا ایک موقف دے رہا ہوں، لیکن جو آپ والی بات ہے، دیکھیں میں کہتا ہوں جمہوریت میں ہمیشہ یہ ضروری ہے کہ ان کے درمیان چند پوائنٹس ایسے ہونے چاہیے کہ جس میں ان کا اتفاق ہونا ضروری ہے. نمبر 1، اسٹیبلشمنٹ کا رول ختم ہونا چاہیے جمہوریت میں سے، اور اس کے اوپر عمران کو اور انہیں دونوں کو اتفاق رائے پیدا کرنے پڑے گا کہ حکومت لینے کے لیے وہاں سے بیساکھیاں مت ڈھونڈیں. جیسے دیکھیں مساق جمہوریت کیا نواز شریف بے نظیر مرحوم نے، بہت اچھا فیصلہ تھا، لیکن ابھی اس کی سیاہی خشک نہیں ہوئی تھی تو بے نظیر صاحبہ کی اور مشرف صاحب کی ملاقات ہوگی اور NRO بھی آ گیا. دبئی میں ان کی ملاقاتیں NRO کے اوپر شروع ہو گئی. اسی طرح جب زرداری صاحب نے وہ تقریر سر آپ 1947 تک جائیں گے نا تو 147 مثالیں مل جائیں گی. لیکن ابھی عمران کو اسمبلی جانا چاہیے. پاکستان اس طرح کی غیر یقینی 2014 سے وہ لگے ہوئے ہیں، دھرنے کر رہا ہوں، سیاست کر رہا ہوں. ایک لیمٹ ہوتی ہے، یہ ملک کی اکانومی اور برداشت نہیں کر سکتی. دیکھیں پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلٹی بہت ضروری ہے، چونکہ اکنامک سٹیبلٹی تب آئے گی جب پولیٹیکل سٹیبلٹی ہوگی، کنسسٹنسی اینڈ پالیسیز ہوگی، گڈ گورننس ہوگی، اور اس کے لیے یہ ضروری ہے. زیادہ بڑی ذمہ داری جو اہل اقتدار لوگ ہوتے ہیں ان کی ذمہ داری ہے، یہ واقعی ان کو انگیج کریں. دیکھیں اسٹرانگ گورنمنٹ جب تک نہیں آئے گی، جب تک پولیٹیکلی اسٹیبل گورنمنٹ نہیں آئے گی، سیاست عمران کا میٹر کرتا ہے. وہ حکومت میں رہتے ہوئے ان سے انگیج کرنا پسند نہیں کرتے. ان کا تو سوال میں نے ابھی 2 دفعہ استدعا کیا ہے، وہ کہتے ہیں وہ ہمیں ریسیو کر لے گا، کیونکہ خیال یہی ہوگا کہ جائیں تو پتہ چلے کہ عمران ملنا ہی نہ پسند کرے. بڑا دل کا مظاہرہ کر کے انہوں نے آفر کر دیا، آئیں ہمارے ساتھ مذاکرات کریں اور اس کو پازیٹیو طریقے سے اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. آن ایئر دوبارہ پوچھیں احسن صاحب، آپ بھی جائیے اور ڈار صاحب بھی جائیے، دونوں جائیے. دیکھیں ہمیشہ جب مذاکرات ہوتے ہیں نا، سیکنڈ لیڈرشپ کچھ TORs طے کرتی ہے، آپس میں بیٹھتی ہے، کچھ چیزیں طے کرنے کے بعد پھر فرسٹ لیڈرشپ آپس میں بیٹھا کرتی ہے. یہ ہمیشہ مذاکرات کا ایک اصول نہیں سر. لاہور جائیے، لاہور جائیے اور جا کے ملاقات کریے، ان کی خیریت بھی پوچھیے، انہیں دعوت بھی دے دیجیے. ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ جب میں نے وزارت کا چارج لیا
تو میں نے باقاعدہ اسد عمر صاحب کو خط لکھا کہ آئیے ہم کوئی صحت مند جمہوری روایات قائم کریں، تو میں چاہوں گا کہ آپ یہ وزارت چھوڑ کے جا رہے ہیں، میں لے رہا ہوں، تو ہم آپ کو ایک فیئر ویل ڈنر دیں، تو آپ اس کے لیے وقت دیجئے۔ لیکن ان کو اجازت ہی نہیں ہے، وہاں پہ خان صاحب سمجھتے ہیں کہ وہ سفید ہیں اور ان کے علاوہ سب کچھ سیاہ ہے، اور وہ سیاہ کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتے۔ تو یہ سوچ میرا خیال ہے غلط ہے، اور ہم سب پاکستانی ہیں، ہم سب پاکستان کے لیے بہتری سوچتے ہیں، اور میں 10 دفعہ جانے کے لیے تیار ہوں، اور میں پھر انہیں کہوں گا کہ خان صاحب کو یہ منفی سیاست ترک کرنی چاہیے۔ اور دیکھیے الیکشن کی جو بات کرتے ہیں، انہوں نے خود اپریل 2021 میں 12 اپریل 2021 کو جو کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کا اجلاس ہوا، اس کے بعد اسد عمر صاحب نے پریس بریفنگ کے اندر بتایا کہ اگلا الیکشن نئی مردم شماری پہ ہوگا، اس لیے کہ صوبہ سندھ نے پچھلی مردم شماری پر کنڈیشنل اپروول دی تھی کہ اس پہ نیا الیکشن نہیں ہو سکتا۔ تو یہ خود ان کا فیصلہ ہے کہ اگلا الیکشن کرنے کے لیے نئی مردم شماری ہوگی، جس کے نتائج جو ہیں اپریل تک آئیں گے، اس کے بعد پھر حلقہ بندی ہونی ہے۔ تو فطرتاً اور انتظامی طور پہ اگر آپ ٹائم ٹیبل دیکھیں، اکتوبر 2023 تک ہی الیکشن بنتے ہیں، اس سے پہلے آپ کرا ہی نہیں سکتے۔ اگر آپ کرائیں گے، سندھ آپ کے الیکشن نہیں مانے گا۔ اس وقت سندھ اور بلوچستان میں ویسے آپ الیکشن نہیں کرا سکتے جو وہاں پہ تباہی آئی ہوئی ہے۔ تو لہٰذا بریک آ گئی، ایک بریک لے لیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ شعیب صاحب، پنجاب اسمبلی توڑنا شاید ایک پہلا سٹیپ ہے جو عمران خان کی دلی خواہش تھی کہ وہ ٹوٹ جائے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہیں سے روڑے اٹکیں گے اور وہ ان کا جو پروجیکٹ تھا کہ مارچ تک الیکشنز ہو جائیں، وہ نہیں ہو پائیں گے۔ دیکھیں، میں تو سمجھتا تھا کہ جس طرح انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہے مونس صاحب نے اور چودھری پرویز الہی نے کہ جی یہ تو ہم نے کنٹرول دے دیا ان کو، اور جو یہ فیصلہ کریں گے ہم مانیں گے، یہ آن ایئر بھی وہ کہہ چکے ہیں کہ اگر عمران خان صاحب کہے گا تو ہم ریزالو کر دیں گے۔ لیکن انہوں نے ڈیمیج بہت کیا خان صاحب کی اس بات کو، کیونکہ دیکھیں نا، پھر جب انہوں نے آگے اس کی ایکسپلینیشن دی کہ جی ہم نے پروجیکٹس شروع کر دیے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں، اور وہ کلیئرلی دونوں نے اپنا بیان دے دیا جی انہوں نے جو لیکن یہ بات مانتے ہوئے کہ اگر عمران خان پھر بھی کہے گا تو ہم اسمبلی ڈیزالو کر دیں گے، ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن ہماری رائے یہ ہے کہ یہ نہ ہو، ہماری رائے یہ ہے کہ یہ اس وقت نہ ہو۔ تو سر 23 مارچ سے روزے شروع ہو جانے ہیں، 23 اپریل تک روزے ہیں، پھر اگر یہ ہوگا تو یا مئی ہے تو یا اکتوبر ہے، اس سے پہلے تو کچھ نہیں ہے۔ جی بالکل ٹھیک کریں، یعنی یا دسمبر ہے، یعنی دسمبر میں آپ ڈیزالو کر لیں تو آپ مارچ میں کرا سکتے ہیں۔ اگر آپ نے دسمبر میں نہ ڈیزالو کیا تو پھر آپ بھول جائیں، پھر یہ آگے چلا جائے گا، دسمبر میں نہیں ڈیزالو ہونا۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر یہ فروری تک بھی اگر ڈیزالو کرتے ہیں تو مئی میں آپ کرا سکتے ہیں، لیکن ابھی بھی کچھ بگڑا نہیں ہے۔ لیکن جو چودھری برادران کی جو سٹیٹمنٹس آئی ہیں، اس نے عمران خان کے بیانیے کو خاصا ڈیمیج کیا ہے۔ عمران خان کا بیانیہ کھول کے رکھ دیا انہوں نے کہا جنرل باجوہ کے کہنے پہ ہم نے عمران کو سپورٹ کیا تھا۔ احسن صاحب، نواز شریف کی واپسی دسمبر آپ پہلے کر رہے تھے، اب تو دسمبر سر پہ آ گیا، دسمبر جنوری، کوئی تو ٹائم فریم دیں۔ لیکن وہ آئیں گے ضرور، جب بھی الیکشن ہوں گے اس سے پہلے ضرور آئیں گے، چونکہ پارٹی کے وہ قائد ہیں اور ان کا پاکستان میں ووٹ بینک ہے، لوگ ان سے محبت کرتے ہیں۔ البتہ ان کو، آپ کو جیسے پتہ ہے کہ ڈاکٹرز نے کچھ ہدایات دی ہیں کہ انہوں نے چیک اپس وغیرہ کرانے ہیں۔ سر اب تو 10 دن مزے سے انہوں نے یورپ کی سیر کر لی، تو پاکستان کا بھی چکر مار لیں، پھر چلے جائیں علاج۔ اور اپنے سگا بھائی اگر وہاں صاحب اقتدار ہے، اگر اب نہیں آنا تو پھر کب آئیں گے؟ جب بھی ان کو ہوگا، ڈاکٹرز کا مشورہ ہوگا کہ آپ چلے جائیں، وہ آئیں گے، لیکن الٹیمیٹلی ہی ول کم بیک۔ اور الیکشنز کب ہوں گے آپ کے خیال میں؟ اکتوبر 2023۔ اس کے آپ کو اکتوبر سے پہلے نظر نہیں آتی؟ دیکھیے ممکن نہیں ہے نا، میں آپ کو بتایا 6-8 مہینے تو بلوچستان اور سندھ میں آپ الیکشن نہیں کر سکتے، وہاں پہ صرف تباہی ہے، اس کی بحالی ہے، تعمیر نو ہے۔ پھر سینسس اس وقت شروع ہو چکا ہے، 34 ارب روپیہ لگ رہے ہیں سینسس کے اوپر، اور اس کے نتائج اپریل کی 30 تاریخ کو آئیں گے۔ پھر الیکشن کمیشن کو 4 سے 5 ماہ درکار ہیں حلقہ بندی کے لیے، جو آئینی ان کا پروسیس ہے۔ تو آپ خود ہی قدرتی طور پہ اگست میں چلے جاتے ہیں، جبکہ اسمبلیوں کی اپنی فطری عمر پوری ہوگی، اور اس کے بعد پھر 60 دن میں الیکشن ہے۔ تو یہ آپ دیکھ لیجئے ٹائم فریم، اس میں آپ کیا چیز کام کریں گے؟ اگر آج آپ الیکشن کریں گے، آپ کے پاس مردم شماری نہیں ہے، پھر جھگڑا پیدا ہو جائے گا، سندھ کا صوبہ کہے گا کہ ہم کونسل آف کامن انٹرسٹ میں دوبارہ جانا پڑے گا، کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں۔ تو اگر وہاں پہ اتفاق نہ ہوا تو آپ کا الیکشن ہونے سے پہلے ہی متنازع ہو جائے گا۔ ویسے بھی عمران خان کو آن بورڈ آنا ضروری ہے، الیکشن اسمبلی میں آئیں، اس اور دیکھیے اگلا الیکشن پاکستان کے لیے غیر متنازع ہونا ضروری ہے، تاکہ ہمیں اگلے 10 سالوں کے لیے سٹیبلٹی چاہیے۔ اگر ہم نے سٹیبلٹی نہ پیدا کی
تو کوئی اکنامک ریکوری، کوئی اکنامک پلان کام نہیں کرے گا. اب ہمیں اس سنجیدگی کے ساتھ سب کو مل کے کام کرنا ہے کہ پاکستان کو مستحکم بھی کرنا ہے اور ایک مضبوط معاشی بنیاد دینی ہے. احسن اقبال صاحب، شعیب شاہین صاحب، بہت شکریہ آپ دونوں کا. آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.